بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میں ہوں ارشد سلیم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسپیشلی پاکستان میں پنجاب میں پولیس کلچر ایک ایسی روایت ان لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے تشدد جو لوگوں پہ کرتے ہیں اس سے میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں پنجاب پولیس میں اتنا زیادہ تشدد ہوا ہے لوگوں پہ کہ عام عوام حیران ہے کہ چلو اس سے پہلے تو آلریڈی حکومت تھی نون لیگ کی، اور پورا پاکستان اسپیشلی موجودہ حکومت جو اس ٹائم پہ حکومت میں ہے پی ٹی آئی، یہ لوگ سارا الزام دیتے تھے کہ شہباز شریف اور اس کی جو ٹیم ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے پولیس کو، اور ان کے سپورٹ کی وجہ سے پولیس اتنا زیادہ بدماشی پہ اتر چکی ہے، آ چکی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ بغیر کسی روک ٹوک کے قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے لوگوں پہ تشدد کرتی ہے۔ لیکن 1 سال ہو گیا ہے نئے پاکستان کو، بقول موجودہ حکومت یہ کہ ہم لوگوں نے نیا پاکستان بنا لیا ہے۔ نئے پاکستان میں پولیس کلچر کے تشدد کا خاتمہ ہوگا۔ پولیس اگر کوئی کام کرے گی بھی تو وہ قانون کے مطابق کرے گی، لیکن پچھلے 1 سال میں وہی کچھ دیکھتے ہم آ رہے ہیں جو اس سے پہلے تھا۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اگر ہوا تھا وہ نون لیگ کے ٹائم میں ہوا تھا، نون لیگ کی حکومت تھی، اور اتنا بڑا واقعہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا کہ 14 لوگوں کی جان اس میں چلی گئی۔ اس کو پی ٹی آئی نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے بہت ہائی لائٹ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اور اس پہ نون لیگ کے سارے لوگوں کو، جتنے بھی بڑے عہدیداران تھے، نواز شریف، شہباز شریف سمیت، ان سب کو اس ایکشن کی وجہ سے جو پولیس نے کیا تھا بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اب تو حکومت آلریڈی پی ٹی آئی کی آ چکی ہے۔ ہر تقریر میں، حکومت میں آنے سے پہلے ہر تقریر میں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ریفارم لے کر آئیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لاہور کے اکثر پولیس اسٹیشنز میں، آلموسٹ سارے پولیس اسٹیشن، آئی تھنک 48 ٹوٹل پولیس اسٹیشنز ہیں، اس میں جو حوالات ہیں اس میں ٹی وی کیمرے لگا لیے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پولیس والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو، جو ملزم ہے یا مجرم ہے، ان کو لے کر آئیں گے اور جو حوالات ہے اس میں رکھیں گے اور ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ پنجاب پولیس ہر تانے والوں نے تقریباً اپنے پرائیویٹ ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی آج کا واقعہ ہے کہ ویاڑی میں ایک بہت زیادہ عمر کی خاتون کو جو ان کا پرسنل ٹارچر سیل تھا پولیس والوں کا، اس میں رکھا گیا تھا، اور اس میں رکھ کے اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بیچاری ہسپتال اس کو منتقل کرنا پڑا، جس کے بدلے میں آلریڈی جو سی ایم پنجاب ہے وزدار صاحب، اس نے بیان بھی دیا ہے کہ یہ پولیس ٹارچر کا جو یہ روایت ہے یہ بدترین مثال ہے۔ لیکن صرف اس طرح کے بیان دینے سے کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی ناظرین، بلکہ صرف بیان اور ایک پولیس والے کو معطل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پولیس والے غلط کام کرتا ہے، غلط کام کرنے کے بعد اس کو معطل کیا جاتا ہے، تھوڑا عرصے تک کیس چلتا ہے، کیونکہ میڈیا بار بار اس ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے سے رہا، تو وہ بندہ تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، دوبارہ اپنے اسی راستے پہ چل نکلتا ہے۔ سی ایم صاحب نے بیان دیا ہے، اچھا بیان دیا ہے، لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ پاک پتن میں آج واقعہ ہوا ہے، واقعات ایسے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری حکومت الٹا بدنامی کی طرف جا رہی ہے۔ قصور میں ایک 9th کلاس کے طالب علم کو ٹارچر کیا گیا۔ 9th کلاس میں اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی ایج کتنی ہوگی ناظرین، لیکن اس کو اتنا ٹارچر کیا 4 دن تک اپنے ٹارچر سیل میں رکھا، اس کو ٹارچر کیا۔ جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اس کے بھائی کو کال کیا، اس کے بھائی کو بلایا، 55,000 روپے اس کے بھائی کے بقول ان سے رشوت لینے کے بعد اس کو چھوڑا، اور اس کا بھائی اس کو ہاسپٹل لے کر اس نے ایڈمٹ کرا دیا۔ ناظرین، اگر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی پنجاب کی پولیس چینج نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی۔ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، جو وزیر اعظم ہاؤس کے قریب ترین علاقے میں ہے، اس میں 2 دن پہلے اے ایس آئی نے باقاعدہ وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، مختلف چینلز نے وہ ویڈیو دکھائی ہے کہ اے ایس آئی صاحب جو ہے نا ایک بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے، لیکن
کون سننے والا ہے؟ میڈیا والے بیچارے وہ تو اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں، ٹی وی پہ چل جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا یہ کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے کہ ان چیزوں کے روک تھام کے لیے حقیقت میں پازیٹیو کچھ اقدامات کر لے۔ حکومت اپنے بندوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی۔ فائزہ کا کیس آج تقریباً آلموسٹ ہر چینل چلا رہا تھا کہ فائزہ نے آخر کار ریزائن دے دیا۔ ابھی فی الحال اس کا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ فائزہ ایک پولیس کانسٹیبل پنجاب پولیس کی ہے، ایک وکیل نے اس کو تپڑ مارا۔ تپڑ مارنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھ پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے، مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں مجبوراً ریزائن دے رہی ہوں۔ ریزائن دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا کوئی پریشرائز کر رہا ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں بیان دیا ہے کہ اس مافیا کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اگر ہم نے خوبصورت پاکستان دیکھنا ہے، اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چلے، تو سب سے ٹاپ پہ جو کردار ہے وہ پولیس کا، کیونکہ پولیس ڈائریکٹ اٹریکشن میں ہوتی ہے سول کے ساتھ۔ پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ سول میں ہر بندے کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، معمولی کیس سے لے کر بڑے سے بڑے کیس تک اگر ہینڈل کرنا ہوتا ہے پولیس نے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی پولیس کے پاس جانے سے بندہ کتراتا ہو، اگر ڈرتا ہو کہ میں اپنے کیس کے لیے بھی پولیس کے پاس جاؤں گا تو الٹا کیس بھی کروں گا اور پیسے بھی مجھے دینا پڑیں گے، تو ایسے حالات میں اس ملک کے عوام کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔